سورۃ فاطر کی آیت نمبر 44۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا۔ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، کہ یہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ وکانوا اشد منہم قوۃ، جبکہ وہ ان سے بھی زیادہ شدید قوت والے تھے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اور نہیں ہے کوئی ایسا جو اللہ کو بے بس کر سکے کچھ بھی۔ فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ انہ کان علیما قدیرا، کوئی شک نہیں کہ وہ سب علم بھی رکھتا ہے، سب پہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس، اور اگر پکڑنے لگے اللہ پاک لوگوں کو، بما کسبوا، ان کے ہر کرتوت پہ، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو پھر تو وہ چھوڑے ہی نہ زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو۔ ولیکن یؤخرہم، لیکن وہ ڈھیل دے دیتا ہے، الی اجل مسمی، ایک طے شدہ مدت تک کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب وہ مدت آ جاتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو یقین کرو اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ فاطر کی آخری آیات ہے، اللہ رب العالمین نے گویا پوری سورت کا خلاصہ اور نچوڑ ان دو آیات میں نکالا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات سماعت فرما چکے اسی سورت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنی توحید کے دلائل بھی بیان فرمائے، اپنی قدرت کی چیزوں کو بھی بیان فرمایا۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی قدرت کے، اللہ کی توحید کے منکر ہے، اللہ پاک نے ان کو بھی سمجھایا۔ پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا بھی تذکرہ ہوا۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اللہ پاک نے ان کو بھی سمجھایا۔ میرے محترم دوستو، جس طرح قرآن کریم مختلف دلائل کے ساتھ اور مختلف طریقوں کے ساتھ
لوگوں کو بات سمجھاتا ہے، توحید، رسالت، آخرت، قرآن کریم کی حقانیت۔ اسی طرح قرآن کریم کا ایک بہت بڑا موضوع یہ بھی ہے کہ پہلی قوموں کے حالات دیکھو، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ انسان ہے جب یہ دیکھتا ہے، عقل مند انسان تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہاں سے کسی کو ٹھوکر لگی تھی، میں یہاں سے بچ جاؤں، یہ سیانے بندے کا کام ہوتا ہے۔ جن قوموں نے اللہ کی اور اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، ان کا انجام کیا ہوا، قرآن کریم نے اس کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ قوم نوح گزری ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اکثریت کے باوجود تباہ و برباد ہوئی۔ قوم عاد گزری ہے، جن کی طاقت و قوت ایسی تھی کہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس جیسی قوم تو شہروں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ قوم سمود صنعت میں، تجارت میں، بلڈنگ سازی میں اپنا مقام رکھتی تھی، لیکن جب وقت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام سے ٹکر لی اور ان کو ٹھکرایا، ان کے پیغام کا انکار کیا، تو انجام کیا ہوا۔ نمرود ساری دنیا کا بادشاہ، کتنی بڑی بادشاہت، فوج اس کی، تخت اس کا، ملک اس کا، ادارے اس کے، لیکن جب ایک سادہ منش آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹکر لی، انجام کیا ہوا۔ فرعون کتنی بڑی بادشاہت رکھتا تھا، بلا شرکت غیر اقتدار کا مالک تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی تو نتیجہ کیا نکلا۔ یہ واقعات سارے مشرکین عرب کے لیے، اور اگر اس وقت سے اب تک کے واقعات کو شامل کر لیں، ابو جہل کتنا بڑا سردار تھا، لیکن جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لی تو بدر کے میدان کے اندر ذلیل و رسوا ہوا۔ یزید کے پاس کتنی بڑی بادشاہت تھی، لیکن جب حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکرایا تو انجام کیا ہوا۔ تو یہ واقعات سارے کے سارے میرے آپ کے لیے، آج کی امت مسلمہ کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے یہ درس عبرت ہے، یہ حقائق ہے، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس طرف توجہ دلائی کہ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، یہ ان کے علم میں نہیں ہے یہ باتیں، یہ تاریخ سے ناواقف ہے۔ یہ ذرا دیکھے تو صحیح، نگاہ تو دوڑائیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو دنیا میں آباد تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ کتنی بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، کتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں، اور اللہ پاک فرماتے وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ لوگ تو ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ مشرکین عرب کو، جو یقیناً آج 14 صدی بعد کے انسانوں سے بھی زیادہ پاورفل تھے۔ آج تو ہمارے جسموں میں طاقت نہیں ہے، ہم تو سامنے لڑ نہیں سکتے، ہم تو گولی اور رائفل اور کلاشن کوف اور ان چیزوں پہ آ گئے ہیں۔ وہ ہاتھوں سے لڑتے تھے، جسموں سے لڑتے تھے، تلواروں اور تیروں سے لڑتے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو بھی فرمایا کہ تم سے پہلے جو گزرے ہیں تم تو اس کا بھی 1000واں حصہ نہیں ہو۔ اس سے پہلی صورت میں اللہ پاک نے فرمایا واضح طور پہ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، تم تو اس کے 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو طاقتیں دی تھی۔ تو جو مشرکین عرب کی طاقت تھی، آج کے انسان اس کے 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ رہے، تو ان سے پہلے جو گزرے ہیں ان سے تو 1,00,000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ رہے۔ تو اللہ پاک فرماتے کس بنا پہ اتراتے ہو؟ جب وہ میرے سامنے نہیں ٹھہر سکے تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ میرے محترم دوستو، لیکن انسان
بھول جاتا ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے، انسان اپنی طاقت پہ گھمنڈ اور ناز کرنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھے کون پکڑ سکتا ہے۔ اور دنیا کے اندر انسان بڑی بڑی طاقتوں کو بے بس کر سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں جو اللہ کو بے بس کر سکے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ بڑی سے بڑی طاقت اور قوت ایٹم کی ہو، سائنس کی ہو، ٹیکنالوجی کی ہو، اللہ کے سامنے ساری قوتیں بے بس ہیں۔ اللہ کے سامنے سب تنکے ہیں، اللہ کے سامنے سب خس و خاشاک ہے، اللہ کے سامنے سب ہوا منصورہ اڑتی ہوئی خاک ہے۔ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کہاں پنگے لے رہے، میرے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قوم عاد کو کتنی بڑی طاقت اللہ نے دی تھی، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے ان کا ایک جوان آدمی اچھے تناور درخت کو، جو تناور درخت ہوتا زمین میں اس کی جڑیں مضبوط ہوتی، اس درخت کو وہ اپنے ایسے بازو کے شکنجے میں لیتا اور ایک جھٹکا مار کے درخت اکھاڑ دیا کرتا تھا۔ آج کے انسان، ہمارے ہم جیسے انسان، ہم سے درخت تو کجا پودے نہیں پٹے جاتے، ایک پودا اکھاڑنا ہو وہ نہیں ہم سے اکھاڑا جاتا، تو ہم کہاں مقابلہ کر رہے ہیں کہ جناب اللہ کے سامنے آئیں گے۔ میرے محترم دوستو، اللہ سب سے بڑی قوت ہے، اور دنیا کے اندر سب سے بڑی قوت وہ ہے جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے، جو اللہ کو اپنے ساتھ لے لے۔ جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اور جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے وہ بڑی سے بڑی طاقت بھی بن جائے وہ کچھ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے کے واقعات، کیسر کتنی بڑی طاقت تھا، روم کی کتنی بڑی طاقت تھی، کسرا کتنی بڑی طاقت تھی۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے پاؤں کی ٹھوکر سے ان طاقتوں کو اکھاڑ کے رکھ دی۔ وہ طاقت اور قوت کون سی تھی؟ وہ ایمان کی طاقت۔ وہ طاقت اور قوت کون سی تھی؟ وہ اللہ رب العالمین کی۔ میرے محترم دوستو، انہوں نے اللہ کو ساتھ لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔ لیکن جب انسان اپنا نظام چلانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی زمین پہ ہماری بات چلے گی، ہماری بات چلے گی، ہم نے جو کہہ دیا، میں نے جو کہہ دیا، تو اللہ فرماتے تیری حیثیت کیا؟ انہو کان علیما قدیرا، وہ اللہ علیم بھی ہے، وہ اللہ قدیر بھی ہے، وہ سب کچھ جانتا بھی ہے۔ آج دنیا میں جو کوئی کسی کمزور پہ ظلم کرتا ہے، کمزور پہ ظلم کرتا ہے، وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں، وہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ یاد رکھو میرے محترم دوستو، ہمیشہ بندہ ظلم اسی پہ کرتا ہے جس کو وہ اپنے سے کمزور سمجھتا ہے۔ اپنے سے بڑی طاقت والے کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لیتا۔ آپ ہمیشہ دیکھ لیں، ہمیں جب بھی غصہ آئے گا تو اپنے سے چھوٹوں پہ غصہ آئے گا، اپنے سے بڑوں پہ کبھی غصہ نہیں آئے گا، یا آئے گا بھی تو ہم اس کا اظہار نہیں کر سکیں گے، خاموش ہو جائیں گے کہ غصہ کیا تو پڑیں گی ہمیں۔ تو جب انسان ظلم کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے طاقتور کوئی نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھ لے کہ جس پہ میں ظلم کر رہا ہوں یہ مظلوم بن رہا ہے، اور مجھ سے بڑی طاقت والا اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر کون ہے جو اس کے بعد کسی پہ ظلم کر سکے؟ آج اگر انسانیت پہ ظلم کر رہی ہے، انسان سانپ اور بچھو بن رہا ہے، انسان دوسروں کو ڈس رہا ہے، تو وہ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے،
مجھے کون پوچھنے والا؟ اللہ پاک فرماتے انہو کان علیما قدیرا، وہ اللہ علیم بھی ہے، وہ اللہ قدیر بھی ہے، وہ پوچھے گا بھی، وہ حساب بھی لے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ پھر پکڑتا کیوں نہیں، گرفت کیوں نہیں آتی؟ اتنے بڑے بڑے لوگ ظلم کر رہے ہیں، امریکہ نے پوری دنیا کے اندر اندھیر مچا رکھا ہے، فلسطینیوں پہ اسرائیل نے وہ خاک و خون میں ان کو لت پت کیا ہوا ہے، کشمیریوں کو ہندوستان نے تہ تیغ رکھا ہوا ہے، تو اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں، گرفت کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ پاک فرماتے نہیں نہیں، میری بات سمجھ لو، اگر میں انسانوں کو ہر کرتوت پہ پکڑنے لگ جاؤں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ پکڑنے لگ جائے لوگوں کو بما کسبوا، ان کے ہر فعل بد پر، ہر عمل پہ ان کی گرفت ہونے لگ جائے، تو اللہ فرماتے پھر بتاؤ زمین کی پشت پہ کوئی چلنے والا رہے گا؟ ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان اپنے تک ظلم کر رہا ہے، اور کچھ نہیں تو اللہ کی نافرمانی کر کے تو ہر انسان ہی ظالم ہے۔ تو اگر ہر انسان کی ہر حرکت پہ اللہ پکڑ شروع کر دے، اللہ فرماتے پھر تو دنیا میں زمین پہ کوئی چلنے والا بچے ہی نہ۔ کافر تو اس لیے نہ بچے کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، اور مسلمان پھر اس لیے نہ بچے کہ جب دنیا کے اندر کفر نہیں رہے گا تو پھر اسلام کی پہچان کیسے ہوگی؟ جب باطل مٹ جائے گا تو حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ پھر اسلام کی اور مسلمانوں کی بھی ضرورت نہیں رہ جائے گی، اور جب یہ نہیں رہیں گے، انسان نہیں رہیں گے، تو پھر جانور تو پیدا ہی انسان کی خدمت کے لیے ہوئے، پھر یہ بھی دنیا کے اندر نہیں رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے اگر میں انسانوں کی ہر حرکت پہ ان کی پکڑ شروع کر دوں تو پھر زمین پہ ایک چلنے پھرنے رینگنے والی مخلوق بھی نظر نہ آئے، پھر تو یہ سب مٹ جائے۔ لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ڈھیل دے دیتا ہے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ ان انسانوں کو مہلت دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، جاؤ کر لو اور کر لو اور بھاگ لو، شاید واپس آ جائیں، شاید کہیں نصیحت حاصل کر لے۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، پھر بھی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا، جاؤ جا کے اس سے بات کرو، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید نصیحت حاصل کر لے، شاید ڈر جائے۔ حالانکہ اللہ کے تو علم میں تھا کہ اس نے نہیں ماننا، لیکن اللہ پھر بھی لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتے ہیں۔ آج بھی اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو، علماء کو، مبلغین کو، واعظین کو ہمارے تک پہنچاتے ہیں کہ جاؤ جا کے ان کو سمجھا کے آؤ، شاید باز آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مہلت دے دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب دن ہوتی ہے، دن چڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کما یلیق بشانہ اپنی باہیں پھیلاتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، کوئی ہے رات میں برائیاں کرنے والا، مجھ سے توبہ کر۔ جب رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین پھر باہیں پھیلاتے ہیں، آؤ میرے بندو، آ جاؤ میرے بندو، کوئی ہے دن کا گناہ گار، آ کے مجھ سے توبہ کر۔ صبح تہجد کا وقت اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اور اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کر دوں۔ تو وہ تو رات دن اسی انتظار میں ہے کہ میرا بندہ گناہوں کی زندگی چھوڑ کے میری طرف واپس آ جائے۔ فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ اللہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن یہ ڈھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ کی ڈھیل کو اپنی طاقت مت سمجھو، یہ ایک وقت تک کے لیے ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک طے شدہ وقت تک کے لیے یہ ڈھیل ہے، اور وہ طے شدہ وقت کس کو پتہ ہے؟ وہ ہمیں نہیں پتہ، وہ ہم نہیں جانتے، وہ انسان نہیں جانتے، وہ کس کے علم میں ہے؟
وہ صرف اللہ کے علم میں۔ اللہ پاک فرماتے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ طے شدہ وقت آ جائے گا، پورا ہو جائے گا، تو پھر دیر نہیں لگے گی، پھر جھٹکا ہی لگے گا، وہ گیا۔ ایک انسان کی موت کا وقت جب آتا ہے نا، ایک انسان کی موت کا، تو بندے کیا کہتے ہیں، یار ابھی 15 منٹ پہلے تو مجھ سے مل کے گئے، ابھی میرے پاس ہی تو بیٹھا ہوا تھا، یقین ہی نہیں آ رہا، ابھی تو مجھ سے باتیں کر رہا تھا، اور ایسے ایک بندہ وہ گیا جناب۔ ایسے ہی اللہ پاک فرماتے جب پورے جہان کی موت کا وقت آئے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا، چلتے چلاتے بازار آباد، سڑکیں آباد، لوگ کام کاج میں لگے ہوئے، اور اس جہان کی موت کا وقت آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وقت آئے گا، پورا ہوگا تو سب فنا، سب ختم۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، یقین کر لو اللہ اپنے بندوں کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھے ہوئے، کوئی بندہ اللہ کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب وہ دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھ کے یہ نہیں کہے گا کہ چلو جی چھڑ دیتا ہے، وہ جس نے جو کیا ہے اس کا حساب لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی۔ میرے محترم دوستو، اس صورت مبارکہ کے تمام مضامین کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سے ہم ڈر جائیں، اللہ رب العزت کا دھیان کریں، ہر عمل سے پہلے اس بات کو سوچ لے کہ میرے اس عمل، اس حرکت سے میرا اللہ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا۔ بس اتنی سی بات سوچ لے تو پھر ساری کی ساری لائن سیدھی ہو جاتی۔ جب بندہ اس سوچ کو درمیان سے ختم کر دیتا ہے اور یہ سوچ لیتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پھر اس بے حیا بندے کو کسی بھی بدعملی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنا ڈر، خوف اور حیا نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن غواتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی، واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک، وَإِذَا أَكْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَكْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ۔ اے اللہ پاک اس صورت مبارکہ کے تمام دروس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ صورت فاتح مکمل ہوئی، یا اللہ آپ ہی کی توفیق سے سنایا گیا، اے اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس کا مقبول اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، بالخصوص حاضرین مجلس کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین، اے اللہ ان سب کو اس کا جو ثواب نصیب فرما۔ خاص طور پہ ہمارے